اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ ویاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، پھر سے ایک مرتبہ موسم ازاں آ گیا ہے اور پھر سے ہم انہی ویلیوز اور انہی اقدار کو یاد کرنے پر مجبور ہیں کہ جنہوں نے ہم کو زندگی دی ہے. فرش عزائے حسین زندگی دیتا ہے، حیات دیتا ہے اور ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگاتا ہے. اس فرش عزا نے انسانیت کو درس شرافت دیا ہے. اس فرش عزا نے اور ذکر حسین نے انسانیت کو عزت سے جینا سکھایا ہے. ہماری اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ہم اس ذکر کو کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے محدود سمجھ لیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ذکر کو اور اس فرش عزا کو اور اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور اس کی آفاقیت کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے سامنے واضح کریں، کیونکہ یہ ایک آفاقی پیغام ہے. یہ کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مسلک کے لیے نہیں ہے. اس کا کوئی شرعی حکم یہ نہیں ہے کہ اس میں کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. مسجد کے احکام الگ ہیں، فرش عزا کے احکام الگ ہیں. ہر مکتب فکر کا انسان یہاں پر آ سکتا ہے اور پیغام امام حسین کو سن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم پیغام امام حسین کو اسی طرح سے پیش کریں جو امام کا اصل پیغام ہے. صرف چند رسم و رواج میں اس کو سمیٹ دینا اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کے برابر ہوگا. ہر طبقے کے، ہر مکتب فکر کے انسان کو یہاں آنے کی آزادی ہے، ہر عمر کے انسان کو یہاں آنے کی آزادی ہے. یہ ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں نہ عمر کی قید ہے، نہ طبقے کی قید ہے اور نہ ہی کسی خاص تعلیمی لیاقت کی قید ہے، بلکہ جو یہاں پر آ جائے اپنے ظرف کے اعتبار سے اور اپنی جھولی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ حسین کے طفیل میں اس کو مل جائے گا. وہ جو چاہے، جیسا بھی چاہے، ایک بچہ بھی آ جائے، ایک بزرگ بھی آ جائے. جس طرح حسین کے ساتھی تھے کہ ان کی عمریں الگ تھیں، ان کے قبیلے الگ تھے، ان کے رنگ الگ تھے، لیکن ان کا مقصد ایک تھا. اسی طرح سے جو فرش حسین پر آ جائے اس کا مقصد ایک ہو جاتا ہے. فرش عزا پر جو بھی آ جائے، یہ وہ فرش ہے کہ جس نے ایک قوم کو زندہ رکھا ہے. ہم پر کبھی کبھی یہ الزام لگایا جاتا ہے، ہم پر کبھی کبھی ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو بچایا، آپ نے اس کو باقی رکھا، آپ نے اس کو گلے سے لگایا، آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا جز بنا لیا. ہم اس کے الٹی بات یہ کہتے ہیں کہ اس فرش عزا نے ہم کو نہیں بچایا، ہم نے اس فرش عزا کو نہیں بچایا، بلکہ فرش عزا نے ہم کو بچا کے رکھا. اس لیے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک قوم وہ ہے کہ جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. بس
جلدی جلدی چند تمہیدی کلمات ہیں اور اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ کروں گا کہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے، اور اس کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ غم عجیب تاثیر رکھتا ہے، کوئی غم زمانے کے دھارے کے اوپر نہیں ٹھہر سکتا سوائے اس غم کے۔ اس کے علاوہ جتنے غم ہیں دنیا میں، کسی کا مال چلا جائے وہ بھول جاتا ہے، کسی کا کچھ چوری ہو جائے وہ بھول جاتا ہے، خدا نخواستہ کسی کے یہاں موت ہو جائے وہ بھول جاتا ہے، خدا نخواستہ کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے کچھ دن تک بہت یاد کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھول جاتا ہے، خدا نخواستہ کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے وہ دن اس کے لیے تاریک ترین دن ہوتا ہے، لیکن ایک دور ایسا آتا ہے وقت کے ساتھ، ماہ و سال کے گزرتے گزرتے، کہ وہ دن بھی وہ جو ہے بھول جاتا ہے اور اس کو ایک واقعے کے طور پہ یاد کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں 20 برس پہلے ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا، یا 10 برس پہلے میرے بچے کا انتقال ہوا تھا۔ عجیب بات ہے کہ ہر غم وقت کے ساتھ دھندلا پڑ جاتا ہے، مگر غم حسین وقت کے ساتھ اور چمکتا چلا جا رہا ہے، اور کسی غم میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ 10 برس کے بعد کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لیکن اس غم میں یہ تاثیر ہے کہ 1400 برسوں کے بعد بھی انسانوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ ٹپکتا ہوا آنسو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس انسان کی آنکھوں سے یہ آنسو ٹپکا ہے اس انسان کے اندر شرافت بھی پائی جاتی ہے، عزت نفس بھی پائی جاتی ہے، انسانیت بھی پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں نے اس سلسلہ کلام کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے۔ یہ آیت نیکی اور خیر اور کامیابی کا ایک پورا پروگرام پیش کرتی ہے انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے۔ دنیا نے اس سے پہلے بھی بہت سے پروگرام پیش کیے ہیں، نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ پاکیزہ خیالات جو ہیں وہ خیر ہیں، کسی نے کہا کہ سپر مین بن جانا جو ہے وہ خیر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن دین اسلام نے یہ کہا کہ ہم خیر کو ایک جملے میں جو ہے وہ سم اپ نہیں کر سکتے، ایک جملے میں نہیں بیان کر سکتے، یہ ایک پورا پروگرام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کامیابی اور نجات کسی شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نمونہ حیات اور ایک جو ہے وہ حیات کے طریقے کو، ایک طرز حیات کو اپنانے کا نام کامیابی ہے۔ اگر کامیابی صرف نہانے دھونے میں ہوتی تو بہت سے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں، ان کو کامیابی مل جاتی۔ اگر یہ کامیابی کسی خاص مقدس پانی سے اشنان کرنے کے میں مل جاتی تو بہت سے لوگوں کو یہ مل جاتی۔ اگر یہ کامیابی اونچا پیجامہ پہننے میں یا لمبا کرتا پہننے میں یا داڑھی بڑھا لینے میں یا کوئی کسی ایسے کام میں ہوتی تو بڑا آسان تھا انسانیت کے لیے کہ وہ ایک کام کرے اور اس کو کامیابی مل جائے۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو کامیابی شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے کہ کسی اپیئرنس سے تمہیں مل جائے یا کسی ایکشن سے مل جائے، اس کے لیے تمہیں ایک پورا پروگرام ہے کہ جو تمہیں فالو کرنا ہے۔ عجیب آیت ہے کہ جو شروع ہوتی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دو، یعنی مشرق و مغرب کی طرف منہ کو موڑ دینا رسم تو ہو سکتا ہے، نیکی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ نیکی کیا ہے؟ یہ نیکی یہ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ من آمن باللہ، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانو۔ ایک لمبا پورا سلسلہ ہے کہ خالق کو پہچانا تو اس کی کتابوں کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ لیکن یاد رکھو اگر صرف ایمان لے آنے کا نام جو ہے وہ نیکی ہوتا تو آیت یہیں پر خاموش ہو جاتی، لیکن آیت اس کے آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب تم یہ سب کر چکو تب بھی ابھی تم نیکی تک نہیں پہنچے، وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس کے بعد تم اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنے پر تیار ہو جاؤ کچھ دینے کے لیے۔ عجیب بات ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں روک کے اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے حیوانیت نام ہے لے لینے کا،
اور انسانیت نام ہے دینے پر راضی ہو جانے کا۔ دین اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کو دینے پر راضی کر دے، اور تاکہ وہ جو کچھ اپنی محنت سے کمائے اس میں دوسروں کا حق تسلیم کرنے پر راضی ہو جائے۔ تو حیوانیت ہے لے لینا۔ دنیا میں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے محنت سے شکار جس کو اس نے اپنی محنت سے شکار کیا ہے اس کو کسی اور کو شیئر کروانے پر تیار ہو جائے، بلکہ اگر دو کتوں کے درمیان آپ ایک ہڈی جو ہے وہ ڈال دیں تو دونوں اس بات پر لڑیں گے کہ کون اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ کھا جائے۔ لیکن انسانیت یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا ہو، ایک روٹی ہو، اور کوئی بھوکا آ جائے اس کے سامنے تو وہ اپنی روٹی میں سے تھوڑا سا دینے پر تیار ہو جائے۔ لیکن ہاں، انسانیت کی معیار اس سے بھی بلند تر ہے کہ ہم نے ایک ایسا گھر بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر 5 لوگ موجود تھے اور 5 بھوکے تھے، 5 پیاسے تھے، اور روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، ایک مسکین نے آ کے آواز دی کہ میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، تو جہاں گھر کے بڑے فرد نے دی روٹی، وہیں چھوٹے سے چھوٹے بچوں نے بھی دے کے بتا دیا کہ دیکھو ان کا شعور اتنا بیدار ہے کہ یہ اپنے سامنے کسی بھی بھوکے کو بھوکا رہنا گوارا نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تم دینے پر راضی ہو جاؤ۔ مادیت لے لینے کا نام ہے، حیوانیت لے لینے کا نام ہے، اور انسان کے اندر بھی جب حیوانیت بیدار ہوتی ہے تو وہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ وہ کیا لے لے، کس سے کیا لے لے۔ تو لے لینا کمال نہیں ہے، قدرت کہتی ہے کہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال دینا کمال کی بات ہے، کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس میں سے دے دو۔ اب یہاں پہ میں جو ہے وہ اس سلسلہ بیان کو روک کے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات سے ہم 2-4 ہیں، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، خدا کی قسم اپنے آپ میں ایک وبا تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے لیے معرض امتحان بھی ہے کہ دیکھیں ہم اس میں پریشان انسانوں کے لیے کتنا اپنے اعتبار سے اور اپنے پاس سے کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم کریں گے اتنے بڑے ہم انسان بنتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ جب یہ سب کر چکو تو وَأَتَلْ مَالَ، مال دینے پر تیار ہو جاؤ، کچھ دینے پر تیار ہو جاؤ۔ اگر تم کچھ دینے پر تیار ہو گئے ہو تب تم انسان کہلانے کے لائق ہو، اور اگر تم کچھ نہیں دے سکتے تو تم انسان تو ہو لیکن یہ انسانیت تمہاری جو ہے وہ صرف اور صرف تمہاری اپیرنس کی انسانیت ہے، تمہاری اسپرٹ میں انسانیت موجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ کہا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز قربان کرنے پر تیار ہو جاؤ کہ جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، جس کو تم بہت پسند کرتے ہو وہ دینے پر تیار ہو جاؤ۔ اس لیے کہ دین دے دینے کا نام ہے، دین دے دینے کا نام ہے، حیوانیت لے لینے کا نام ہے۔ یہ دین کا کارنامہ ہے کہ اس نے انسان کو دینے پر راضی کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ ہر انسان، چھوٹا سا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ چیزوں کو لینا چاہتا ہے، اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے، جب کوئی اس سے کہتا ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دے دو، تو جتنا بچپنا ہوتا جاتا ہے اتنا وہ اسے کھا لینا چاہتا ہے۔ جیسے جیسے انسانیت آتی جاتی ہے وہ دینے پر راضی ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا شیئر کر کے کھانا یہ انسانیت ہے، خود کھا لینا یہ حیوانیت ہے۔ اپنے لیے یا بہت سے بہت اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر لینا یہ تو حیوان بھی کر لیتا ہے، لیکن جب اپنی محنت کے پیسوں سے دوسرے کو دے دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر انسانیت پیدا ہو گئی ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو تھوڑا سا ایک طرف لے چلوں کہ دنیا میں اور تاریخ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیے انسانیت تو یہ بھی ہے کہ آپ دے دیں، دینے پر راضی ہو جائیں، اپنا بچا ہوا فاضل دے دیں، وہ بھی انسانیت ہے، اپنے میں سے اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا کاٹ کے دے دیں، وہ بھی انسانیت ہے۔ لیکن انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اپنی بھوک کو بھول جائیں دوسرے کی بھوک کو دیکھ کر کے۔ اگر یہ معراج آپ کو دیکھنی ہے تو ذرا آئیے مدینے میں 1400 برس پہلے ہم آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں کہ جہاں ایک گھر ہے جہاں پہ 2 چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے ہیں کہ جو دن بھر سے روزے سے ہیں، اور ان کے ماں باپ ہیں، اور ان کے یہاں ایک کنیز بھی ہے، لیکن کنیز ایسی مزاج شناس ہے کہ وہ کردار کی اسی منزل کے اوپر ہے کہ وہ اپنی آقاؤں کا مزاج دیکھتی ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ میں کر سکوں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے
کہ جو گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، جو کنیز پرانے زمانے میں جب کنیز ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، آج ملازم ہوا کرتے ہیں، ملازموں کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں یوں ہی بہت کم ملتا ہے، ہم یوں ہی بہت کم پہ گزارا کرتے ہیں، تو جو کچھ ہمیں مل جائے۔ لیکن عجیب شان کی یہ کنیز ہے۔ یہ کیسی کنیز ہے؟ یہ ایسی کنیز ہے کہ جو اپنے آقاؤں کے برابر عمل کرنے کی، اپنے آقاؤں کی تعصی میں ان کے نقش قدم پر قدم رکھنے کا مادہ رکھتی ہے۔ اس کے اندر ایسا، اس کے اندر یہ جوہر پیدا ہو گیا ہے کہ جو اس کے آقا کر سکیں وہ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی کر سکے۔ عجیب بات ہے کہ جیسے ہی کسی نے آ کے آواز دی کہ میں مدینے کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، بس جیسے ہی یہ سننا تھا کہ علی کا ہاتھ بڑھا، فاطمہ کا ہاتھ بڑھا، حسن کا ہاتھ بڑھا، حسین کا ہاتھ بڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فضہ کا بھی ہاتھ بڑھ گیا۔ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیے آقا، اب یہاں پر نہ عمر کی کوئی قید ہے اور نہ طبقے کی کوئی قید ہے۔ جو عمل آزاد کا ہے وہی عمل غلام کا ہے، جو عمل جوان کا ہے وہی عمل بچے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الگ الگ شکلیں نظر آ رہی ہیں مگر مزاج ان کا ایک ہے، مقصد ان کا ایک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ دینے پہ تیار ہو جائے۔ اسپرٹ ہے، مذہب کی اسپرٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ کلام ہوگا اس کا مقصد اور جو اس کا مضمون ہوگا، اس کا جو موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اسپرٹ کیا ہے، دین کی اسپرٹ کیا ہے، عزاداری کی اسپرٹ کیا ہے، اور قرآن کی اسپرٹ کیا ہے۔ قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ دیکھو کامیابی کا، خیر کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ تم کوئی ایک عمل بس انجام دے لوگے اور تم زمانے کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سی احادیث آئی ہیں، مجھے ان احادیث کا انکار نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نے وہ کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھیے کہ ان احادیث کو پراپر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو بدکاری میں مبتلا رکھو گے، تم یہ عمل کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، لا واللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی عزاداری کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں مجھے اس میں سے کسی کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ سب صحیح ہیں، لیکن وہ جو آنسو بہنے کی بات آئی ہے کہ وہ جو آنسو ٹپکا، وہ آنسو کس کا ٹپکا؟ صاحب کردار کا ٹپکا یا بد کردار کا ٹپکا؟ صاحب کردار کا ٹپکا تو جنت کی ضمانت ہے، اور اگر بد کردار کا ٹپکا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ وقتی کوئی جذباتی رد عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آنسو ٹپک گیا ہے، اور جنت کبھی جذباتی رد عمل پہ نہیں ملا کرتی بلکہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے پر ملا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ میرے دوستو، یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آیت میں آگے بڑھوں، اس آیت کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں دین کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف جاؤ۔ مشرق کی طرف کوئی مقدس مقام ہو سکتا ہے، مغرب کی طرف کوئی مقدس مقام ہو سکتا ہے۔ یہاں سے ہم یہی کہتے ہیں، محاورہ بھی ہے کہ مغرب کی طرف سجدہ کرنا، مغرب کی طرف سجدہ کرنے کے معنی کعبے کی طرف سجدہ کرنا، یا کوئی مشرق کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ تو کسی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف منہ کر لینا نیکی کی علامت ہوتا تو کافی تھا کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیں، لیکن قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے جب تک کہ تم یہ پورا پروگرام نہ بنا لو اور اس کے اوپر، اس پروگرام کے اوپر عمل نہ کر لو، اس لیے کہ یہ رسم ہے۔ ہر شریعت، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ آیت زبردست علامت ہے اس بات کی کہ دیکھو کسی رسم کو نجات کا ذمہ دار نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ جسم دین اور ہے، روح دین اور ہے۔ ہر روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے، ہر روح کو ایک رسم کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے اصل اہمیت روح کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں ہوتی۔ اگر صرف ایک طرف سجدہ کرنے کا نام نیکی ہوتا تو قدرت نے خود پیغمبر کی زندگی میں اس طرف سے دوسری طرف سجدہ نہ کروا دیا ہوتا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دیکھو کسی سمت کی طرف منہ کر لینا نیکی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے حکم پر نظر رکھنا نیکی کی علامت ہے۔ کسی سمت کو مقدس نہ سمجھ لینا، سمت مقدس نہیں ہوتی، مقصد مقدس ہوتا ہے۔ تو رسم
اور دین اور روح، ان دونوں کے مقصد کو سمجھنا اور ان دونوں کے ربط کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس ربط کو نہیں سمجھیں گے، خدا کی قسم ہم چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے اور چیزوں کو پراپر، انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پراپر پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھ سکتے۔ شریعت کی ہر شے کا ایک جسم ہے اور شریعت کی ہر شے کی ایک روح ہے۔ اول الدین، دین کی جو ابتدا ہے اور دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، جس کے لیے کہا گیا الصلاۃ عمود الدین۔ مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کا بھی ایک جسم ہے اور نماز کی بھی ایک روح ہے۔ جسم نماز کیا ہے؟ وہ جو نظر آ جائے، جماعت کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، جسم نماز۔ روح نماز کیا ہے؟ تو کہا کہ روح نماز، جس نے جسم نماز بتایا ہے اسی سے روح نماز بھی پوچھ لو۔ تو فوراً قدرت نے آگے بڑھ کے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں کو روک دیتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر نماز ہو اور ساتھ میں برائیاں بھی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ صرف جسم کار فرما ہے، روح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر روح ہوتی تو نماز جو ہے وہ ان چیزوں کو روک دیتی۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس نے روزہ بتایا اس نے مقصد روزہ بھی بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تمہارے لیے رکھ دیا گیا، روزہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ویسا جیسا کہ پچھلی قوموں کے لیے لکھا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ روزے کی روح یہ نہیں ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، بس تمہارا روزہ ہو گیا۔ کہا یہ تو جسم روزہ ہے، جسم روزہ کے ساتھ روح روزے کی یہ ہے کہ تم اس کی وجہ سے متقی بن جاؤ۔ اب اگر روزہ تم نے رکھا اور اس کے بعد متقی نہ بن سکے تو سمجھ لو کہ تم روزے کے ذریعے سے فاسٹنگ کے فائدے تو حاصل کر سکتے ہو، روزے کی روح کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے اس روح کو نہیں دیکھا، وہ روح قربان ہو گئی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک حاجی تھے، امام کے پاس آئے تھے اور کہا کہ فرزند رسول حج کر کے آیا ہوں۔ کہا اچھا، جب طواف کر رہے تھے تو اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اس طرح سے خدا ہماری زندگیوں کا مرکز ہے اور ہم اسی کے گرد طواف کرتے ہیں؟ کہا یہ خیال تو نہیں پیدا ہوا۔ تو کہا کہ جس وقت تم جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، رمی جمرات کیا تھا؟ کہا ہاں مولا کیا تھا، اور بہت طاق کے نشانہ مارا تھا تاکہ سب کو لگ جائے۔ تو کہا کہ اچھا، جس وقت تم نے ان ستونوں پر نشانہ لگایا تھا اس وقت اپنے دل میں چھپے ہوئے شیطان پر بھی کوئی نشانہ لگایا تھا؟ کہا فرزند رسول یہ تو خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے امام پوچھتے گئے اور آخر میں امام نے یہ کہا کہ افسوس تمہارا سفر حج تو ہو گیا مگر حج نہیں ہو سکا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ روح نماز، متوجہ رہیے، روح نماز کیا ہے؟ کہ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ تو ہر عبادت کی ایک ایک روح ہے، اور اس کے ساتھ تمام عبادتوں کی ایک روح اور بھی ہے جو سب عبادتوں کی روح ہے۔ اور وہ کون سی روح ہے؟ وہ ہے کہ جس کے بغیر عبادت ہی نہیں۔ وہ کون سی روح ہے؟ کہا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ روزہ رکھتا ہوں میں ماہ رمضان المبارک کا قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تمام عبادتوں کی ایک کامن روح ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب آپ یہ بتائیے، یہی وجہ ہے کہ تمام ارکان شریعت میں یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو آپ اپنی مادری زبان میں انجام دیتے ہیں۔ پوری نماز، میں ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پوری نماز عربی زبان میں ایک جملہ ایسا ہے جو ورنیکولر زبان میں، مادری زبان میں ادا کیا گیا پوری نماز میں۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ کہا کہ وہ وہی جملہ تھا کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ کہ اردو میں آپ نے اپنے دل میں نیت کی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تاکہ بھلے ہی وہ مفاہیم عربی زبان کے آپ کے ذہن میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن کم سے کم یہ ضرور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم جو نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی قربت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
اور بہت سے اسپرٹ ہیں کہ جن کا خیال خدا کی قسم ہم کو رکھنا ہے، ورنہ یہ نماز صرف ایک ایکسرسائز بن کے رہ جائے گی. کیونکہ اس آیت کا اور یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ جاری رہے گا. مقصد یہی ہے کہ اس کو رسم کے طور پر نہ لو اس دین کو، بلکہ اس کے ساتھ اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ صفیں بچھی ہوئی ہیں. اسلام نے وہ مساوات کا تصور دیا جو اس سے پہلے کوئی دین پیش نہ کر سکا. آقا ہو، غلام ہو، قرشی ہو، غیر قرشی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سب برابر. کسی کا کوئی بھی پیشہ ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اب تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کے ساتھ ایک غلام اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے. اور اگر بادشاہ کے دل میں ذرہ برابر یہ پیدا ہو گیا کہ یہ ہمارے برابر نہیں ہے، اور ایک دفعہ بھی اس نے اپنے دامن کو ذرا سا بچایا، بس یاد رکھیے کہ اس کی اٹھک بیٹھک تو ہو گئی مگر روح نماز ختم ہو گئی. اس لیے کہ جو مساوات کی روح تھی وہ ختم ہو گئی. قدرت نے 5 بار اس کی ٹریننگ دی کہ دیکھو جب 5 دفعہ ہمارے سامنے برابری کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو تو زندگی میں بھی اسے برابری کا مقام دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تم یہ مقام دینے پر تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ مسلمانوں کے رجسٹر میں تو تمہارا نام لکھا جا سکتا ہے، اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس روح کو سمجھو. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اور میں دین کی روح کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اصلاح کے اعتبار سے مجھے دعوی علم نہیں ہے، لیکن جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اور جو ٹوٹے پھوٹے افکار ہمارے ہیں وہ میں سامعین کی نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ فرش ازا اس کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. اگر یہاں سے ہم نے دین نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا، اگر یہاں سے ہم نے ایمان نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا، اگر یہاں سے علم نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا، اگر یہاں سے کردار سازی نہ ہوئی تو کچھ نہ ہوا. میرے دوستو، جسم سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، متوجہ رہیے، مگر روح سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نماز کا جسم کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ. واجبات نماز، ارکان نماز سب لوگوں کو پتا رہتے ہیں، بچوں کو رٹا دیا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا واجبات نماز یہ ہیں، ارکان نماز یہ ہیں، یہ ہے. قیام متصل برکوع، سجدے، رکوع، قنوت سب کچھ ہے. مگر یاد رکھیے کہ اگر کوئی موقع آ جائے تو جسم نماز سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، روح نماز سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو. دیکھیے جسم کمپرومائز ہو گیا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. اور لیٹ کے پڑھی ہوئی نماز اگر ویلڈ ریزن کے ساتھ ہے، عذر شرعی کے ساتھ ہے، تو تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ دوبارہ قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ادا ہو گئی. کیوں ادا ہو گئی؟ اس لیے کہ جسم بھلے ہی پورا نہ تھا لیکن روح تو پوری تھی. یہاں تک کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہو اور نماز کا وقت ہو تو بس وہ نیت کر لے، اس کی نماز ہو گئی. پالنے والے کیا صرف نیت سے نماز ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، یہی نیت تو روح دین ہے کہ اس نے نیت کر لی کہ اس نے اپنے رب کو یاد کر لیا. بس یاد رکھیے کہ جسم نماز کمپرومائز ہو سکتا ہے، روح کمپرومائز نہیں ہو سکتی. تو بس اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دین کی چیزیں، مراسم کمپرومائز ہو سکتے ہیں مگر روح کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اور ہر چیز کی ایک روح ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے میں بیان کرتا رہوں گا. جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے سماج میں تو بگاڑ بھی جسم سے پیدا نہیں ہوتا، روح سے پیدا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ سماج میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے. ہر مذہب کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہر تحریک کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے. ہوتا یہی ہے کہ اس کے فارم کو، اس کے جسم کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس میں سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے. اور جب روح نکل جائے، آپ یہی بتائیے کہ انسان کے اندر سے جب اس کی روح نکل جائے تو وہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کو وہ نام بھی نہیں دیا جاتا. ایک انسان ابھی کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا تھا اور اس دنیا سے جیسے ہی جو ہے وہ رخصت ہوا، اس کے بعد جو ہے اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ وہ صاحب کہاں تھے تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا وہ اب کہاں،
تو کہا وہ اب کہاں، تو پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے، یہ ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ ان کی مٹی رکھی ہوئی ہے، وہ نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک روح تھی تبھی تک ان کا وجود تھا، جب روح چلی گئی جسم باقی ہے مگر وہ مٹی کا ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شریعت کی چیزیں بھی اگر روح سے الگ ہو جائیں تو پھر وہ مٹی کا ڈھیر بن کے رہ جاتی۔ آپ یہ بتائیے انصاف سے کہ کربلا کو ہم یاد کرتے ہیں، کیا نمازیں جو ہیں وہ لشکر یزید کی طرف نہیں ہو رہی تھیں؟ شد و مت کے ساتھ ہو رہی تھیں، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ آواز اذان، اگر ادھر سے ایک اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو ادھر سے 10 آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ حسینی خیام کی نماز اور یزیدی لشکر کی نماز کے بیچ میں کیا فرق تھا؟ حسین نماز پڑھ رہے تھے اور اصحاب حسین نماز پڑھ رہے تھے دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، مقصد دین کو بچانے کے لیے، اور یزید کی طرف نماز ہو رہی تھی دین کو قربان کرنے کے لیے، سیاست کے اوپر دین کو قربان کرنے کے لیے نماز ہو رہی تھی۔ آپ بتائیے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ اور آپ انصاف سے بتائیے کہ امام حسین کا قیام جسم اسلام کو بچانے کا تھا یا روح اسلام کو بچانے کا تھا؟ جسم خطرے میں نہیں تھا، نماز پڑھی جا رہی تھی، روزہ رکھا جا رہا تھا، حج بھی ہو رہا تھا پابندی کے ساتھ، حج کے سالانہ افسر معین کیے جاتے تھے جو جا کر کے حج کرواتے تھے۔ تو کون سی شے تھی کہ جس نے امام حسین کو بے قرار کیا کہ وہ جو ہے وہ مدینے سے اپنے بچوں، عورتوں اور بچوں کو لے کر کے نکلے اور میدان کربلا میں آ جائیں؟ صرف یہ کہ دین سے اس کی روح کو الگ کر لیا گیا تھا۔ دین موجود تھا مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں تھا۔ میں اپنی زبان سے کیا کہوں کہ مجھے علامہ اقبال کا وہی شعر یاد آ رہا ہے کہ جو اسلام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری۔ دین کو مخاطب کر کے تیری آئینہ ضمیری، کہ جس میں ایسی چمک کہ جس کے اندر انسان اپنا عکس دیکھ لے، وہ آئینہ ضمیری اور وہ چمک و دمک تیرے اندر باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، کہ تجھے کس نے مارا؟ ان لوگوں نے مارا۔ ایک پورا سلسلہ ہے، کبھی سلطانی نے تمہیں ختم کیا، کبھی نام نہاد ان علماء نے تمہارے اوپر حملہ کیا کہ جو دین سے خالی تھے، جن کے زبانوں پر دین تھا مگر جن کے حلق سے دین نہیں اترا تھا۔ اور قدرت نے، یاد رکھیے کہ قدرت نے بھی جگہ جگہ ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اشاروں میں، کنایوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کیا مطلب ہوا؟ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ، ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ اگر کوئی اور کہتا تو ہم یہ کہتے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایمان والو ایمان لے کے آؤ، مگر اس کا ترجمہ آپ یہ کرنے پہ مجبور ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اپنے خیال خود میں مومن ہو، ایمان کے اصلی تقاضے پورے کر دو۔ یعنی ایمان کا جسم بھی یہی ہے کہ کوئی اپنی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ بتائیے کہ کیا زبان سے کہہ دینے سے کوئی راضی جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ وہ مسلمان مان لیا جائے گا؟ اللہ کے رجسٹر میں مسلمان وہ ہے کہ جو ایمان کے تقاضے بھی پورے کر دے۔ اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے وہی ہیں جو اس آیہ کریمہ میں بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ تسلسل کلام جاری رہے گا اور اس آیہ کریمہ پر آگے گفتگو جاری رہے گی کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، دین کس چیز کا نام ہے۔ دین چند رسموں کا نام نہیں ہے، دین صرف عمل کا نام نہیں ہے، دین صرف جو ہے وہ چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، دین صرف چند اخلاقی باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کا صرف مجموعہ ہی نہیں، یہ تمام چیزوں کے اس مجموعے سے تو دین کا جسم تیار ہوگا، اور اس کے اندر جب وہ روح پھونکی جائے گی، عدل و انصاف و مساوات کی روح جب پھونک دی جائے، تب اس کا نام دین ہے۔ اسی تصور کے لیے امام حسین میدان کربلا میں گئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جب امام حسین چلے مدینے سے تو بہت سے لوگ تھے۔ آپ دیکھیے کہ جو دین کو صرف جسم سمجھتے تھے ان کے لیے نماز کی کثرتیں بھی تھیں، روزے کی کثرتیں بھی تھیں، اور وہ آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ فرزند رسول زمانہ بہت پرآشوب ہے، آپ نہ جائیے، اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے اسی مدینے میں بیٹھے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے نانا کا مسکن ہے، یہاں آپ کے نانا کا مزار ہے، یہاں کے لوگ آپ کو بہت محترم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں تاریخ کی اس مشورے کو جب تاریخ کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس مشورے میں اس لیے کوئی دم نظر نہیں آتا کہ یہ وہی
حسین کے نانا کا مدینہ تھا کہ جس جگہ پہ حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے۔ تو آپ بتائیے کہ جب مدینہ کا یہ حال تھا تو اور جگہوں کا کیا حال ہوتا؟ مگر امام حسین لوگ کیا مشورہ دے رہے تھے؟ جان بچانے کا مشورہ دے رہے تھے، اور امام حسین اپنے دل میں کیا پالے ہوئے تھے؟ دین بچانے کا عزم پالے ہوئے تھے۔ تو آپ بتائیے کہ جہاں اس طرح سے دو چیزیں ٹکرا جائیں وہاں امام حسین کیا جواب دیں؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مولا نے جگہ جگہ الگ الگ کچھ جوابات دیے، اور لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وہی ہے کہ جس کو امام حسین نے جگہ جگہ بیان بھی کیا ہے کہ میں کیوں نکلا ہوں؟ نہ میں دولت کے لیے نکلا ہوں، نہ میں جو ہے وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، بلکہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد کے دین میں اصلاح کروں، اپنے جد کے دین کی اصلاح کروں۔ یہ کون سی اصلاح ہے مولا؟ کہا کہ دین کی اصلاح یہی ہے کہ اس کے اندر اس روح کو پھونک دوں کہ جس روح نے اسے ایک انقلابی تحریک بنایا تھا۔ امام حسین، خدا کی قسم مجھ سے کوئی کسی طرح کے حوالے کے ساتھ آپ پوچھ لیجئے، امام حسین نماز کے لیے نہیں گئے تھے اس لیے کہ نماز پڑھی جا رہی تھی، مگر نماز کے ساتھ روح نماز ختم ہو گئی تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے سیاست کا نقاب اوڑھ لیا تھا، اسلام میں فرعونیت آ گئی تھی، اسلام میں یزیدیت آ گئی تھی، اس لیے امام حسین نکلے تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ کن مقاصد کے لیے، بلند مقاصد کے لیے نکلے تھے؟ دیکھیے، اگر انسانیت کو خطاب کرنا ہو تو ہم کہیں گے کہ امام حسین لوگوں کو عزت کی زندگی جینے کا درس دینے کے لیے نکلے تھے، عزت نفس کے لیے نکلے تھے، امام حسین شرافت کے لیے نکلے تھے، امام حسین آزادی کے لیے نکلے تھے کہ اگر کوئی انسان آزادی سے جی نہیں سکتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ شرافت کی موت مر جائے، تاکہ اس کے خون کی چھینٹوں سے معاشرے کے اندر نئے خون کی روانی پیدا ہو جائے، اور یہ امام حسین نے کیا۔ یاد رکھیے کہ جب انسان سو جاتا ہے، فرد سوتا ہے، تو اس کو پانی کی چھینٹوں سے بیدار کیا جاتا ہے، لیکن جب قوم سو جاتی ہے تو اس کو بیدار کرنے کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خون جتنا مقدس ہوگا اس کے اثرات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام حسین کے خون سے مقدس کون سا خون ہو سکتا تھا؟ تو اس کے اثرات بھی ایسے ہی نکلے کہ اس کے بعد قوم کے اندر ایک زندگی پیدا ہو گئی، اور جو دین سے کھلواڑ چل رہا تھا وہ بہرحال دین سے کھلواڑ بند کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ دین سے کھلواڑ ہو رہا تھا کہ کبھی جو ہے وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جا رہی تھی، سیاسی وجوہات کی بنا پر صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت۔ یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جس کو چاہے حوالہ وہ آ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ کارنامہ پیش کیا کہ جس کے بعد ایسا لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوا، لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی کہ وہی لوگ کہ جو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور تھے، انہوں نے یزید کی بیعت کا قلادہ اپنے گلے سے اتار کے پھینک دیا۔ یہ امام حسین ہے میرے دوستو۔ بس چند جملے مصائب کے، اور اس کے بعد فی الحال اس سلسلہ کلام کو میں ختم کروں گا کہ امام حسین اپنی مختصر سی فوج لے کے چلے۔ یہ عجیب فوج ہے، کتنی قلیل فوج ہے۔ اس فوج میں کون ہے؟ اس فوج میں کل 72 ہیں۔ 72 کی لفظ زبان زد عام ہو گئی ہے، ورنہ آپ آگے 2-4 آگے مان لیجئے، 2-4 زیادہ مان لیجئے، 2-4 کم مان لیجئے، مگر اس کو فوج کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو فوج تو نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے مقابلے پہ یزید کی فوج 40,000 کم سے کم، یا اس سے بھی زیادہ لاکھوں کی روایتیں آئی ہیں۔ تو یہ امام حسین کی چھوٹی سی فوج۔ عجیب بات ہے، امام حسین کے پاس قلت بھی ہے، کثرت بھی ہے۔ قلت تو سامنے کی ہے، اس لیے کہ 72 لوگ بہت قلیل ہوا کرتے ہیں، لیکن کثرت یہ ہے کہ امام سے پہلے امام حسن کو تمنا رہ گئی کہ ہمارے پاس چند جانثار ہوں، مصلحت پسند زیادہ تھے۔ امیر المومنین کو حسرت رہ گئی کہ ہمارے پاس چند ایسے جانثار ہوں کہ جو ہمارے کہنے پر اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کی قسم ان لوگوں کو وہ لوگ اس طرح سے میسر نہیں آ سکے جیسے کہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آنکھوں کے اشارے سے اپنے قائد کی بات کو سمجھ کر کے اور اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن امام حسین میں کی لشکر میں ہمیں اس بات کی کثرت نظر آتی ہے کہ جتنے حسین کے ساتھی تھے وہ سب کے سب حسین کے چشم و ابرو کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ کثرت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ امیر المومنین نے حضرت مالک اشتر کی شہادت کے وقت یہ فرمایا تھا کہ خدا مالک کے اوپر رحم کرے، مالک میرے لیے ایسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔
نہج بلاغہ کے جملے ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا تو رسول اللہ کے لیے امیر المومنین کیسے تھے؟ کوئی سوال کرے کیسے تھے؟ تو رسول اللہ کے لیے امیر المومنین ایسے تھے کہ چشم و ابرو رسالت پر ہر وقت نظر رہتی تھی، جو حکم رسالت ہو علی اس کو بجا لانے کے لیے تیار۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، سب اس انداز میں موجود ہیں کہ جو حسین کا منشا، جو امامت کا منشا، اسی میں ان کا منشا۔ تو اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں میدان کربلا میں ایک نہیں 72 حسین نظر آ رہے تھے، ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے، ایک طرح سے جو امامت کے چشم و ابرو کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اسی بات پہ ختم کروں گا میں کہ کیسے تھے یہ لوگ کہ جن کو شریعت کا بھی خیال تھا اور روح شریعت کا بھی خیال تھا۔ روح شریعت کے لیے میدان کربلا میں آ گئے تھے، اور شریعت کا خیال یہ ہے کہ جس وقت کسی کو خیال نہیں آتا نماز کا، اس وقت حسین کے ساتھی ایسے تھے کہ جو نماز کو بھول نہیں سکتے تھے۔ کون تھے؟ سعید ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، یا ابو ثمامہ سیداوی، کہ جنہوں نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا فرزند رسول ہمیں لگتا ہے کہ یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے سامنے کربلا کا جہاد ہو، جس کے سامنے لاشوں پر لاشیں آ رہے ہوں، وہ ایک ہی وقت میں اس جہاد کو بھی یاد کر رہا ہو اور اس کے بعد اپنے مالک کو بھی یاد کر رہا ہو۔ بس جیسے یہ سنا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ ہاں بے شک یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ اب اس کے بعد کیا عالم ہے کہ کہا گیا کہ صفیں بچھنی شروع ہو جائیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے صفوں کو بچھوایا، ادھر جناب حبیب نے آواز دی کہ اے لشکر یزید دیکھو تم بھی نماز پڑھ لو اور رسول کے نواسے کو بھی نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ بس یہ سننا تھا کہ لشکر یزید کی طرف سے آواز آئی کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شرپسندوں کی نماز قبول ہو، یہ شرپسندوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کو نماز کہتے ہیں، دوسرے کی نماز کے لیے کہتے ہیں تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ بےتاب ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ارے اے فوج جفاکار، یہ دن آ گیا کہ آج میں یہ سن رہا ہوں کہ تمہاری نماز قبول ہو اور فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو۔ بس دو لوگ کھڑے ہوئے، فرزند رسول ہم ان کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں نماز بھی ہے اور روح نماز بھی ہے، نماز بھی ہے جان نماز بھی ہے، اور دو لوگ آگے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری نماز کیسے ہوگی؟ کہا کہ یہ نماز اب ہم آپ کے جد رسول خدا کے پیچھے جنت میں ادا کریں گے۔ دونوں کھڑے ہو گئے، زہیر ابن قین، سعید ابن عبداللہ، ادھر حسین نے نماز تمام کی، ادھر دونوں زمین پہ گرے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول ہمارا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ امام حسین آگے بڑھے اور اپنے زانو پہ سر رکھ دیا، آنکھوں کو کھولا تو صرف اتنا کہا کہ فرزند رسول یہ ہماری قسمت کتنی بلند ہے کہ آقا کا زانو اور غلام کا سر، اور بس اتنا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول کیا ہم نے دوستی کا حق ادا کر دیا؟ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا کیا کہنا میرے دوستو کہ تم نے غلامی کا اور دوستی کا حق ادا کر دیا، تم نے رفاقت کا حق ادا کر دیا، تم نے فوج کا حق ادا کر دیا۔ میں کہوں گا اے حسین کے اصحاب، تم نے ظہر کی نماز تو پڑھا دی، ذرا عصر کی نماز بھی آ کر کے حسین کو پڑھا دو۔ لیکن عصر کا انجام وہ تھا، عصر کا موقع وہ تھا کہ جب حسین زخموں سے چور زمین کربلا پر، کوئی نہ تھا کہ جو حسین کو سہارا دیتا۔ ادھر عصر کا وقت آیا، ادھر حسین نے سر کو سجدے میں رکھا، آواز دی سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ ادھر حسین سجدے میں تھے، ادھر شمر کا خنجر چلنے لگا، آواز آنے لگی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔